أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ويل للمطففين ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وہ لوگ کہ جب وہ ناپ کر لیتے ہیں تو لوگوں سے پورا لیتے ہیں، وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون اور جب وہ ناپ کر دیتے ہیں انہیں یا تول کر دیتے ہیں ان کو تو کم کر دیتے ہیں۔ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون کیا نہیں یقین رکھتے یہ لوگ کہ بلا شبہ وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے ليوم عظيم اس یوم عظیم کے لیے يوم يقوم الناس لرب العالمين جس دن کھڑے ہوں گے لوگ سامنے رب العالمین کے۔ حسبک۔ ویل ہلاکت ہے، یہ عذاب اور عقاب کا کلمہ ہے، للمطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے المطففین کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں سے لیتے ہیں تو ان سے کسی کمی کے بغیر پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب لوگوں کو ان کا حق عطا کرتے ہیں تو کسی ناپ تول کی صورت میں ان کے جو کسی ناپ تول کی صورت میں ان کے ذمے ہوتا ہے، یخسرون تو اس میں کمی کرتے ہیں، یا تو ناپ کے ناقص پیمانے اور تولنے کی ناقص ترازو کے ذریعے ناپ تول کے پیمانے کو پوری طرح نہ بھرتے ہوئے کمی کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ وہ دیگر طریقوں سے کمی کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کے اموال کی چوری ہے اور ان کے ساتھ بے انصافی ہے۔ جب ان لوگوں کے لیے یہ وعید ہے جو ناپ تول کے ذریعے لوگوں کے اموال میں کمی کرتے ہیں، تو وہ لوگ اس وعید کے ناپ تول میں کمی کرنے والوں سے زیادہ مستحق ہیں جو جبراً لوگوں سے مال چھینتے ہیں یا چوری کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ انسان جس طرح لوگوں سے اپنا حق وصول کرتا ہے اسی طرح اس پر فرض ہے کہ وہ اموال و معاملات میں لوگوں کے حقوق ادا کرے، بلکہ اس کے عموم میں دلائل و مقالات بھی شامل ہیں، کیونکہ جیسے آپس میں مناظرہ کرنے والوں کی عادت ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنی دلیل بیان کرنے کا حریص ہوتا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اس دلیل کو بھی بیان کرے جو اس کے مخالف کے علم میں نہیں ہوتی، نیز وہ اپنے مخالف کے دلائل پر بھی اسی طرح غور کرے جس طرح وہ اپنے دلائل پر غور کرتا ہے۔ اس مقام پر انسان کے انصاف اور اس کے تعصب و ظلم اور اس کی تواضع اور تکبر اور اس کی عقل اور صفاحت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی بھلائی کی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو وعید سنائی اور ان کے حال اور ان کے اپنے اس طرز عمل پر قائم رہنے پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد عظیم دن کے لیے جی اٹھنے کا خیال نہیں جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ پس جس چیز نے ان کے اندر کم ناپنے تولنے کی جرأت پیدا کی ہے وہ ہے آخرت پر ان کا عدم ایمان، ورنہ اگر وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوتے اور انہیں اس حقیقت کی معرفت حاصل ہوتی کہ وہ عنقریب اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے اور وہ ان کے اعمال پر کم ہوں یا زیادہ ان کا محاسبہ کرے گا تو وہ اس کام سے رک جاتے اور اس سے توبہ کر لیتے۔ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين یقیناً بلا شبہ نام اعمال فاجروں کا سجین میں ہے۔ وما أدراك ما سجين اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے سجین؟ كتاب مرقوم ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ ويل يومئذ للمكذبين ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔
وہ جو جھٹلاتے ہیں یوم جزا کو، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم اور نہیں جھٹلاتا اسے مگر ہر وہ شخص کے وہ حد سے گزرنے والا گنہگار۔ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين جب تلاوت کی جاتی ہے اس پر ہماری آیتیں تو وہ کہتا ہے یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ہرگز نہیں بلکہ زنگ لگا دیا ان کے دلوں پر اس نے جو تھے وہ کماتے۔ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون یقیناً بلا شبہ وہ کافر اپنے رب کے دیدار سے اس دن اوٹ میں رکھے جائیں گے، ثم إنهم لصال الجحيم پھر بلا شبہ وہ داخل ہوں گے جہنم میں، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون پھر کہا جائے گا یہ ہے جو تھے تم اس کو جھٹلاتے۔ حسب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ان کتاب الفجار، ہرگز نہیں بدکاروں کے اعمال۔ یہ آیت کریمہ کفار، منافقین اور فاسقین کے مختلف انواع کے تمام فاجروں کو شامل ہے۔ لفی سجین، سجین میں ہے۔ پھر اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے اس کی تفسیر فرمائی وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، تجھے کس چیز نے بتایا کہ سجین کیا ہے؟ لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی وہ کتاب ہے جس میں ان کے اعمال خبیثہ مذکور ہیں۔ السجین سے مراد تنگ جگہ ہے، اور سجین علیین کی ضد ہے جو کہ ابرار کی کتاب کا محل و مقام ہے، جیسا کہ اس کا بیان آئندہ صفحات میں آئے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سجین 7ویں زمین کے سب سے نچلا حصہ ہے جو کہ معاد میں فجار کا مستقر اور ٹھکانہ ہے۔ وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ پھر مکذبین کو اس طرح واضح فرمایا الذین یکذبون بیوم الدین، جو یوم جزا کو جھٹلاتے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے نام اعمال کا بدلہ دے گا۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے نکل جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے محارم میں تجاوز کرنے والا، حلال کی حدود کو پھلانگ کر حرام میں داخل ہونے والا، اثیم یعنی بہت زیادہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا۔ اس کا ظلم اور سرکشی اسے تکذیب پر آمادہ کرتی ہے اور اس کے لیے تکبر اور حق کو رد کرنے کا موجب بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں جو حق پر اور اس چیز کی صداقت پر دلالت کرتی ہیں جس کو رسول لے کر آئے ہیں، تو گناہوں کا ارتکاب کرنے والے نے ان آیات کو جھٹلایا اور ان سے عناد رکھا اور قالا کہنے لگا یہ تو اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یعنی وہ تکبر و عناد کی بنا پر کہتا ہے یہ تو متقدمین کے جھوٹے قصے اور گزری ہوئی قوموں کی خبریں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں۔ رہا وہ شخص جو انصاف پسند ہے اور اس کا مقصود بھی واضح حق ہے، تو وہ قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر قطعی دلائل اور براہین قائم کیے ہیں جنہوں نے اسے حق الیقین بنا دیا۔ ان کے دلوں کی بصیرت کے لیے یہ وہی حیثیت اختیار کر گیا جو ان کی آنکھوں کے لیے سورج کی ہے، اس کے برعکس جس کے دل کو اس کے کسب نے زنگ آلود کر دیا اور اس کے گناہوں نے اس کو ڈھانپ لیا، وہ حق سے محجوب ہے۔ بنابراً اس کو یہ جزا دی گئی کہ جس طرح اس کا دل آیات الہی سے محجوب ہے، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ سے بھی محجوب رہے گا۔ ثم انہم، پھر اس انتہائی عقوبت کے بعد وہ لوگ یقیناً لصال الجحیم، جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ پھر زجر و توبیخ کے طور پر ان سے کہا گیا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی ہے وہ چیز جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کی 3 انواع کا ذکر کیا ہے، ایک جہنم کا عذاب، 2 زجر و توبیخ اور ملامت کا عذاب، 3 اور رب کائنات سے محجوب ہونے کا عذاب،
جو ان پر اس کی ناراضگی اور غضب کو متضمن ہے اور ان کے لیے جہنم کے عذاب سے بڑھ کر ہوگا۔ آیت کریمہ کا مفہوم مخالف دلالت کرتا ہے کہ اہل ایمان قیامت کے روز جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ وہ تمام لذات سے بڑھ کر اس دیدار سے لذت حاصل کریں گے، اس کے ساتھ ہم کلامی سے خوش ہوں گے اور اس کے قرب سے فرحت حاصل کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعدد آیات میں اس کا ذکر کیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہایت تواتر کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ان آیات میں گناہوں سے تحذیر ہے، کیونکہ ان کا اثر دل پر ہوتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اسے ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے نور کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی بصیرت ختم کر دیتے ہیں، پھر انسان پر حقائق پلٹ جاتے ہیں، وہ باطل کو حق اور حق کو باطل سمجھنے لگتا ہے، اور یہ گناہوں کی سب سے بڑی سزا ہے۔ یقیناً بلا شبہ نام اعمال نیک لوگوں کا علیین میں ہے۔ اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے علیون؟ یہ کتاب ہے لکھی ہوئی، حاضر ہوتے ہیں اس پر مقرب فرشتے۔ بلا شبہ نیک لوگ البتہ نعمت یعنی جنت میں ہوں گے۔ مسہریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ پہچانیں گے ان کے چہروں میں تازگی نعمت کی۔ وہ پلائے جائیں گے خالص شراب مہر لگی ہوئی ہے۔ اس کی مہر کستوری کی ہوگی اور اس میں پس چاہے رغبت کرنے والے، اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہوگی، یعنی ایک چشمہ ہے، پئیں گے اس میں سے مقرب بندے۔ حسب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجار کے اعمال کا ذکر کرنے کے بعد کہ وہ سب سے نچلے اور سب سے تنگ مقام پر ہوگا، ابرار کے اعمال کا ذکر کیا کہ ان کا اعمال نامہ سب سے بلند، نہایت وسیع اور سب سے کھلے مقام پر ہوگا، اور ان کی لکھی ہوئی کتاب یشہدہ المقربون کے مشاہدہ مکرم فرشتے، انبیاء، صدیقین اور شہداء کی ارواح کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملأ اعلیٰ میں بلند آواز سے ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ علیون جنت کے بلند ترین حصے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور یہ قلب کی، روح کی اور بدن کی نعمت کے لیے جامع نام ہے۔ علی الارائک یعنی نہایت خوبصورت بچھونوں سے آراستہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ینظرون ان نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور اپنے رب کریم کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ تعرف اسے دیکھنے والے تو پہچان لے گا، فی وجوہہم نضرۃ النعیم ان کے چہروں پر نعمت کی خوبصورتی، اس کی تر و تازگی اور اس کی رونق، کیونکہ لذتوں، مسرتوں اور فرحتوں کا پے در پے حاصل ہونا چہرے کو نور، خوبصورتی اور خوشی عطا کرتا ہے۔ یسقون من رحیق، یہ رحیق تمام شرابوں میں سب سے عمدہ اور سب سے لذیذ شراب ہے جو انہیں پلائی جائے گی۔ مختوم یہ خالص شراب سر بمہر ہوگی۔ ختامہ مسک، جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، اس میں احتمال ہے کہ اس سے مراد کہ اس پر مہر لگی ہوگی یعنی کوئی چیز اس میں داخل ہو کر اس کی لذت کو کم اور اس کے ذائقے کو خراب نہیں کرے گی۔ یہ مہر جو اس پر لگی ہوئی ہوگی مشک کی مہر ہوگی۔ اس میں احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد وہ مشروب ہے جو آخر میں تلچھٹ کے طور پر اس برتن میں رہ جائے گا،
جس میں وہ خالص شراب پئیں گے، اور یہ تلچھٹ مشک اظفر ہوگا۔ یہ تلچھٹ جس کے بارے میں دنیا میں عادت ہے کہ اسے گرا دیا جاتا ہے، جنت میں اس کی یہ منزلت ہوگی۔ وفی ذالک یعنی ہمیشہ رہنے والی نعمت میں، جس کے حسن اور مقدار کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، فلیتنافس المتنافسون، پس مسابقت کرنے والوں کو اس نعمت تک پہنچانے والے عمل کے ذریعے سے اس کی طرف آگے بڑھنے میں مسابقت کرنی چاہیے۔ یہ اس چیز کی سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس میں نفیس سے نفیس مال خرچ کیا جا سکے، اور اس چیز کو بھی سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے بڑے بڑے لوگ باہم مزاحم ہوں، اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، اور یہ ایک چشمہ ہے، عین یشرب بها المقربون، جہاں سے صرف اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہی پئیں گے، اور یہ علی الاطلاق جنت کی اعلیٰ ترین شراب ہے۔ بنابراین یہ خالص صورت میں صرف مقربین کے لیے ہی ہوگی، جو مخلوق میں سب سے بلند مرتبہ لوگ ہیں۔ اصحاب الیمین کے لیے آمیزش کے ساتھ ہوگی، یعنی خالص شراب وغیرہ دیگر لذیذ مشروبات کے ساتھ اس کی آمیزش ہوگی۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے تھے وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنستے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ گزرتے تھے ان مسلمانوں کے پاس سے تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ لوٹتے تھے اپنے اہل کی طرف تو لوٹتے دل لگی کرتے ہوئے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ کافر دیکھتے تھے ان کو تو کہتے تھے بلا شبہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ نہیں بھیجے گئے تھے وہ ان پر نگراں بنا کر۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسہریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا بدلہ دے دیے گئے کافر اس کا جو تھے وہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو جزا اور نیکوکاروں کی جزا کا ذکر کرنے اور اس کے درمیان جو عظیم تفاوت ہے اس کو بیان کرنے کے بعد آگاہ فرمایا کہ مجرم دنیا میں اہل ایمان کا تمسخر اڑاتے تھے، ان کے ساتھ استہزاء کرتے تھے اور ان پر ہنستے تھے۔ جب اہل ایمان کے پاس گزرتے تو یہ مجرم حقارت اور عیب چینی کے ساتھ باہم اشارہ کرتے تھے، بھئی ہما آپ ان کو مطمئن دیکھیں گے، خوف ان کے دل میں راہ نہیں پاتا۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب اپنے گھر والوں کو لوٹتے یعنی صبح شام، انقلبوا فَكِهِينَ تو مسرور اور خوش و خرم لوٹتے۔ یہ سب سے بڑی فریب خوردگی ہے کہ انہوں نے دنیا میں برائی کو امن کے ساتھ اکٹھا کر دیا، گویا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب یا عہد آ گیا ہے کہ وہ اہل سعادت ہیں۔ انہوں نے اپنے بارے میں حکم لگایا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور اہل ایمان گمراہ لوگ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ترازی ہے اور بلا علم بات کہنے کی جسارت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلوا علیہم حافظین، یعنی ان کو اہل ایمان پر وکیل اور ان کے اعمال کی حفاظت کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ ان پر گمراہی کا بہتان لگانے کی حرص رکھیں، اور یہ ان کی طرف سے محض عیب جوئی، عناد اور محض کھیل تماشا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے نہ برہان ہے، اس لیے آخرت میں ان کی جزا ان کے عمل کے جنس میں سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ یعنی قیامت کے دن، الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ مومن کافروں سے ہنسی کریں گے جب وہ ان کو عذاب کی سختیوں میں چلتے پھرتے دیکھیں گے،
اور سب کچھ جا چکا ہوگا جو وہ بہتان ترازی کیا کرتے تھے، تب ان کی ہنسی اڑائیں گے۔ اہل ایمان انتہائی راحت و اطمینان میں علی الارائک آراستہ اور مزین پر بیٹھے پلنگوں یندرون ان نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں، نیز اپنے رب کریم کے چہرے کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا ان کو ان کے عمل کے جنس میں سے جزا دی گئی ہے، جس طرح انہوں نے دنیا کے اندر مومنوں کی ہنسی اڑائی، ان پر گمراہی کا بہتان لگایا۔ آخرت میں جب مومن ان کو عذاب میں جو ان کی گمراہی اور ضلالت کی سزا ہے مبتلا دیکھیں گے تو وہ بھی ان کی ہنسی اڑائیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کی حکمت کی بنا پر کفار کو اپنے افعال کا پورا بدلہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ ہمیں جو بھی آیتیں پڑھی گئی ہیں اس کے مفہوم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔